بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اس وقت سندھ میں اور جنوبی پنجاب کے علاقے چولستان میں پانی کی شدید کمی ہے۔ لوڈ شیڈنگ بھی جو ہے اس کا دورانیہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مہنگائی جو ہے اس نے بھی لوگوں کو بہت تنگ کر رکھا ہے، لیکن حکومت اور اپوزیشن یہ جو عوام کے اصل مسائل ہیں اس پہ بات کرنے کی بجائے وہ گورنر پنجاب کی تقرری پہ الجھے ہوئے ہیں اور دیگر معاملات پہ الجھے ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے اس لیے زیادہ اہم ہے کہ صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اس وقت ایک اختیارات کی جنگ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو قانونی پوزیشن کیا ہے؟ اور مسلم لیگ نون کے جو وزراء صاحبان ہیں وہ اپنے وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں باجماعت لندن بھی جا رہے ہیں، تو کیا موجودہ صورتحال میں لندن جانا اتنا مناسب ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی اور سابق وزیر، اور جناب اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب جو کہ اس کیس میں جو 63A والا کیس ہے، آج بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں اس پر آرگومنٹس دیے ہیں، وہ PMLQ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کیس میں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں راجہ صاحب، واقعی حکومت آ گئی ہے آپ کی؟ دیکھیں اس وقت حامد صاحب ایک بڑی بنیادی وجہ جو ہے ملک میں آئینی جو صورتحال ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ صدر پاکستان کا ہے۔ یہ آئینی بحران جو پیدا کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے گورنر کا معاملہ، کابینہ کے معاملات، لوگوں کی جو گورننس ہے، یہ سارا کچھ ہمارا جو ہمارا آپریشنل ڈاکیومنٹ ہے پاکستان کا، وہ تو آئین پاکستان ہے، اور وہ اس وقت تک حکومت گورننس آپریشنل نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ ساری چیزیں ریزالو نہ ہوں۔ اور ان کی وجہ سے، صدر کی وجہ سے پنجاب کا بھی مسئلہ جو ہے وہ بھی ٹکا ہوا ہے۔ تو آپ خود جو آپ نے سوال کیا، ابھی ہم ٹرانزیشنل فیز میں سے گزر رہے ہیں، حکومت پوری طرح نہیں آئی، ٹرانزیشنل فیز میں سے گزر رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پوری طرح پراپرلی ویسے سوچنا تھا، چاہیے تھا آپ کو۔ ابھی تک یہ اٹارنی جنرل کی اپوائنٹمنٹ بھی جو ہے وہ دیر سے ہوئی ہے، آج پہلا دن ہے، آج اشتر صاحب کا آج پہلا دن ہوا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کا بھی ابھی تک ان کی بھی سمری پہنچ چکی ہے۔ اب صدر صاحب دیکھیں نا، صدر صاحب سمری اگر روکنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا کام نہیں کرتے جو کہ ان کو کرنا چاہیے۔ دیکھیں میں تو آج بھی یہ رائے رکھتا ہوں کہ ہمیں صدر کا مواخذہ کر دینا چاہیے۔ انہوں نے غیر کیسے کریں گے آپ مواخذہ؟ پھر وہ دیکھیں نا آئینی بات ہوگی، آپ کے پاس نمبر ہی پورے نہیں ہیں۔ نمبر کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ کیوں؟ ہم تو سیدھے وہ جو لوگ ووٹ دیں گے صدر کو اس کے حق میں PTI کے، وہ لوگ ویسے ہی نااہل ہو جائیں گے کیونکہ وہ اپنے آئین کی خلاف ورزی میں چلے جائیں گے۔ میں تو اس پہ آج بات کر سکتا ہوں، ان کا اوتھ نکال کے۔ اچھا اظہر صدیق صاحب، میں آپ کے ساتھ شروع کروں گا اس معاملے پہ کہ جو گورنر ہے اس کو مقرر کرنے کا اختیار، اس کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار، یہ صدر کے پاس ہونا چاہیے یا وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے؟ کیا آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں میر صاحب، جہاں تک تو گورنر کی اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے نا جی، وہ تو آرٹیکل 101(1) بڑا کلیئر ہے۔ آرٹیکل 101 میں اگر آپ دیکھ لیں، ہر صوبے کے لیے گورنر ہوگا جسے صدر وزیر اعظم کے مشورے پر مقرر کرے گا۔ دیکھیں نا، بڑی کلیئر بات آ گئی کہ صدر نے گورنر تعینات کرنا ہے، لیکن لفظ لکھ دیا ہے وزیر اعظم کے مشورے پر۔ ٹھیک ہے۔ اب فریمر آف دی کانسٹیٹیوشن کو یہ تو اندازہ تھا، اور وجہ کیا ہے کہ صدر کو ہٹانے کے لیے جب امپیچمنٹ کا ایک پروسیس دیا ہوا ہے تو گورنر کو ہٹانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی پروسیجر ہونا چاہیے تھا۔ اسی لیے آئین پاکستان نے 101(3) میں the governor shall hold office، اب اردو میں پڑھ دیں آپ کے پاس زیادہ بہتر ہے۔ گورنر صدر کی خوشنودی حاصل رہنے تک اپنے عہدے پر فائز رہے گا۔ اچھا، یہاں میں اسٹوڈنٹ آف کانسٹیٹیوشن، اسٹوڈنٹ آف لا ہوں، یہاں بھی لکھ دیتے ایڈوائز کا لفظ۔ ہاں ایڈوائز ٹھیک ہے، کیا عرض تھا، لکھ دیتے۔ اور پلیئر آف دی، جو پلیئر کا لفظ ہے، پلیئر بادشاہ سلامت کی ہوتی ہے۔ اور PMLN کے دور میں ہی ایسا ہوا، یہ پرانی بات بتا رہا ہوں، میں نے کیس ان کا ریپرزینٹ کیا، ہمارے دوست تھے ایڈوکیٹ جنرل دفتر میں، کچھ لوگوں کو نکال دیا آتے ہی، تو ہم نے چیلنج کیا کہ آپ نے جو ایڈوکیٹ جنرل دفتر لوگ نکال دیں، تو لفظ لکھا ہوا پلیئر، پلیئر تو بادشاہت ہے، یعنی آپ کسی کو نکال دیں خوشنودی پر تو یہ تو سٹگما آئے گا، یہ تو سٹگمٹائز ہو جائے گی بات۔ اس لیے یہ پلیئر کو ایسے نہیں ہے، اور پریزیڈنٹ صاحب نے اس لیے لکھا کہ دیئر شوڈ بی سفیشینٹ ریزنز، کیا ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر بات کرتے ہیں کوئی آئین توڑا ہے یا ایسی کوئی بات ہے، اور جو سمری بڑی مزیدار بات ہے یہاں، جو ایک بات میر صاحب جو لے کر چل رہے ہیں وہ سمجھنے کی بات ہے، یہ آرٹیکل 48 پہ سارا بیس کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ امپیکس کے بعد ڈیفینیٹلی کیا ہوا کہ وزیر اعظم کا اکیلے اختیار نہیں رہ گیا، 1991 میں کیا دیا انہوں نے وزیر اعظم اور کابینہ۔ اچھا، وہ ایڈوائز کہاں ہونی ہے کہ جہاں جیسے مثال صدر کی تعیناتی، گورنر کی تعیناتی کرنی ہے، وہاں تو آرٹیکل 48 بالکل لگے گا، وہ 15 دن کا ہے، 10 دن کا ہے۔ ابھی پہلے گورنر کو آئینی طور پر تو ہٹا لیں،
ہاں جب آئینی طور پر آپ ہٹا لیں گے تو نئے کے لیے پھر وہی تو ہٹانے میں جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ہٹانے کو دیکھ رہا 48 تو غلط استعمال کر رہے ہیں. آئین کے 48 کا تو ایشو ہی نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, یہاں پر جب تعینات کرنا ہوگا نا پہلے 1013 کے تحت ہٹا لیں آپ. جب آپ ہٹا لیں گے نا تو نیا تعینات کرتے ہوئے پھر آپ کو آنا پڑے گا 48. آپ کے خیال میں ابھی تک عمر سرفراز چیمہ ابھی بھی گورنر پنجاب؟ بالکل, آف کورس ہی از ہولڈنگ اے کانسٹیٹیوشنل آفس. اور آپ یعنی مثال کیبنٹ نے جو سمری کیا وہ اختیارات کے جنگ کا ایشو نہیں ہے. آئین پاکستان کے اندر کوئی چیز ریٹنڈنٹ نہیں ہے, فالتو نہیں ہے اس کے اندر. اب آئین لکھا ہوا ہے, میں نے اس لیے پڑھ دیا, میں نے آپ سے گزارش کی, آپ نے وہ کمال ہے آپ نے اردو میں ترجمہ بھی ساتھ رکھا ہوا تھا عام ناظرین کے حوالے سے. جب یہ بیٹھے تھے 18ویں ترمیم میں بہت کچھ کر سکتے تھے, لیکن اب چلے وہ پرانی بات ہوگی. جی رانجھا صاحب. جناب, عمر سرفراز چیمہ ابھی بھی گورنر پنجاب ہیں, آپ ان کو نوٹیفائی کر دیں, کابینہ نے منظوری بھی دے دی, سب کچھ ہو گیا, لیکن وہ گورنر دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی جماعت جس کی پولیٹیکل میچورٹی بھی نہیں تھی, جس کی کوئی قانون اور لا اینڈ آرڈر کے بارے میں یا قانون و انصاف کے حوالے سے کوئی تھوڑی سی بھی اس میں صلاحیت بھی نہیں تھی. اگر یہ صلاحیت ہوتی تو عدم اعتماد کے پروسیس پہ جس طرح صاحب لیٹ گئے تھے وزیر اعظم ہاؤس میں کہ میں نہیں نکلوں گا, وہ والا سفر جو ہے اب صدر صاحب تک پہنچ چکا ہے. وزیر اعظم ہاؤس سے ہوتا ہوا صدر صاحب تک وہ بیماری اور وائرس گئی ہے, اور وہ وائرس اب گورنر صاحب کے پاس بھی گئی ہوئی ہے. اگر آپ میرے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق بات کریں تو اب آئین اور قانون پہ میں آپ کو آئین پہ بتاتا ہوں. دیکھیں یہ بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کی جو ایڈوائس ہے اس کے اوپر صدر وزیر اعظم کی یا کابینہ کی جو ایڈوائس ہے اس پہ وزیر اعظم صدر جو ہے وہ کام کرنے کا پابند ہے. اب اس کے پاس ٹائم سپین ہے, 15 دن ایک ہیں اور 10 دن ایک ہیں. اس کے بعد آگے اس سے وہ پابند ہے, اگر وہ نہیں بھی کرے گا تو وہ قبول تسلیم کی جائے گی. یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آرٹیکل 48 والا ہمارا آرگیومنٹ ہے, یہ اس کو 101 میں لے کے جا رہے ہیں. اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عمر سرفراز چیمہ کو ہٹا کے اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کو قائم مقام گورنر پنجاب اپوائنٹ کیا. جب آج گورنر ہاؤس لاہور کا عملہ گیا اسپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس تو انہوں نے گورنر پنجاب بننے سے انکار کر دیا. آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ انکار کر دیں گے؟ آپ کی پولیٹیکل میچورٹی کدھر گئی اس وقت؟ دیکھیں یہ جو وہاں پر ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پنجاب کے قانونی معاملات دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر تو بہتر وہ بتائیں گے کہ یہ انہوں نے جو مشورہ, اس کی ٹائمنگ جو تھی, انہوں نے جو فیصلہ کیا یہ. لیکن میں یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے, اس کو صدر کسی طریقے سے روک نہیں سکتا. جی اس پہ اظہر صدیق صاحب, پارلیمانی نظام حکومت ہے تو اس میں یہ وزیر اعظم کا اختیار نہیں ہے؟ میں آپ کی اجازت کے ساتھ آرٹیکل 48 پڑھنے لگا ہوں. پڑھ لیں. In exercise of his function, the president shall, on and in accordance with the advice of the cabinet or the prime minister. میں لفظ اس لیے پڑھا آپ کو 101 وہاں ایڈوائس ہے تو یہاں بھی ایڈوائس ہے. جہاں ایڈوائس ہوگا, جہاں بھی لکھا ہوا ہے وہاں تو بالکل یہی آنا ہے, آرٹیکل 48. اچھا ایک سوال ہے, کیونکہ آپ پی ایم ایل کیو کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں, پرویز لائی صاحب نے آج کیوں انکار کیا قائم مقام گورنر بننے سے؟ دیکھیں دو باتیں تو بڑی واضح طور پر ہیں. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ گورنر نے یہ سارا کام کرنے سے پہلے ایک انکوائری رپورٹ منگوائی فرام اسپیکر آف پنجاب اسمبلی. میں نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جو الیکشن کرایا وہ آئین اور قانون کے خلاف ہے, لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف ورزی ہے. میں نے 2 ممبرز کی طرف سے باقاعدہ ان کو قانونی نوٹس جاری کیا, بھی آج 10 دن سے زائد عرصہ ہو گیا ہے کہ جو الیکشن کرایا وہ انلیگل ہے, انکانسٹیٹیوشنل, نمبر آف ریزنز ہے, ہاؤس ہے یا نہیں ہے. جب اسپیکر سے رپورٹ منگوائی وہ باقاعدہ سیکرٹری پروونشل اسمبلی وہ رپورٹ ساری بھجوائی گورنر کو. گورنر صاحب نے کیا کیا, وہ رپورٹ ساری صاحب نے رکھ کر دیکھی, 2 ایشوز پہ دیکھا. ایک تو وہ ڈیفینیٹلی ریزگنیشن والا ہے, وہ میرے سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریزگنیشن اپنے ہاتھ سے ہونا چاہیے, وہ ہے یا نہیں ہے وہ علیحدہ. اب دیکھیں نا یہاں تھوڑا کڑوا تھوڑا میٹھا ہپ ہپ تو نہیں ہو سکتا. اسمبلی کے اندر کیا ہوا, نیشنل اسمبلی میں استعفے دیے ہیں پی ٹی آئی نے, تو ڈپٹی اسپیکر تو کر گیا تھا. اسپیکر کہتا نہیں بھائی ہاتھ سے نہیں لکھ کے دیے, میں نہیں مانتا ان کو. اور اسپیکر نے وہ سارے کے سارے منظور نہیں کیے اور الیکشن کمیشن نے آج تک ڈی نوٹیفائی نہیں کیا. ایک یہ ایشو ہو گیا. دوسرا بات آ گئی کہ اس الیکشن کے حوالے سے باقاعدہ پریزیڈنٹ کو لکھا اور پریزیڈنٹ نے یہ سارا معاملہ ملا دیا پرائم منسٹر کو. پرائم منسٹر اس پہ کچھ کرتے تو صحیح نا. پرائم منسٹر کے بعد یہ معاملہ گیا کہ یہ حالات اور واقعات ہیں, لیکن پرائم منسٹر نے کوئی اس کے اختیارات استعمال نہیں کیے. یہاں بڑی سمپل سی بات ہے, یہاں یعنی کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے.
کہ آپ کو گورنر لینے کی کیا جلدی؟ میں ویسے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو گورنر کا کیا مسئلہ ہے اس حد تک؟ کیونکہ گورنر نے چیف منسٹر کا اوتھ لینے سے انکار کر دیا. دیکھیں میں اس کا بھی طریقہ بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں وہاں کیا ہے, آپ اگر ڈیو پروسیس آف لا کریں گے نا تو کوئی مشکل کام نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اس میں بڑے ہچ ہیں. میں چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں اس کو میں لے کے چل رہا ہوں, انٹرا کورٹ اپیل بھی میں نے دائر کی ہوئی ہیں, اور کل لارجر بینچ لگا ہوا ہے, لیکن شاید میں صبح جا نہ سکوں. سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63 کے حوالے سے لگا ہوا ہے. آپ اگر قانون جو طریقہ کار فراہم کرتا ہے میر صاحب اس کے مطابق کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ سارا اگر یہ چاہ رہے تھے کہ یہ گورنر ساری ہچ کر رہا ہے, لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے تینوں اٹھا کر دیکھ لیں. تاریخ میں یہ پہلا فیصلہ میں نے دیکھا ہے کہ جناب ایک ہی کاز آف ایکشن کے اوپر 3 آرڈر, اور کمال کی بات ہے نہ صدر کو نوٹس نہ گورنر کو نوٹس. ٹھیک ہے, اور لاہور ہائی کورٹ آرڈر کر رہی ہے, ڈائریکشن دے رہی ہے. اب صدر کا آرٹیکل 248 بڑا کلیئر ہے کہ آپ اپنے صدر کو اگینسٹ کوئی اس طرح کا, اس میں خیال رکھیں کورٹ کے معاملات ہیں. میں اس لیے بات نہیں کر رہا جا رہا, میں اس لیے رک گیا, میں بات نہیں کر سکتا. بہت شکریہ. میں اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا. دیکھیں جی, آپ صدر کا بھی حلف اٹھا کے دیکھیں, گورنر کا بھی حلف اٹھا کے دیکھیں. یہ عدالتوں کو کیوں ضرورت پہ آتی؟ کیونکہ وہ اپنا جو حلف ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, صدر بھی اور گورنرز بھی. گورنر جو ہے اس کے حلف میں لکھا ہے کہ وہ اپنی ذاتیات سے بالا تر ہو کے اپنا منصب جو ہے اس کی فرائض منصبی نبھائے گا. صدر کے حلف میں بھی لکھا ہے ذاتیات. دونوں تحریک انصاف کے ورکر ہیں, دونوں ورکر جو ہیں اس وقت تحریک انصاف کی جو ہے بالادستی کی بات کر رہے ہیں, وہ آئین اور دستور پاکستان کی بالادستی کی بات نہیں کر رہے. جو سب سے بڑا بنیادی قانون میں کوئی لکھا ہوا ہے, گنجائش ہے کہ اگر گورنر حلف کی خلاف ورزی کرے تو اس کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ سر آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب شروع ہوا یہ معاملہ, جب ہائی کورٹ میں اس نے کہا میں اوتھ نہیں لوں گا, پارلیمانی نظام ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتی ہے, آئین میں پروسیس گیون ہے, اس کے مطابق ایک پروسیس ہوتا ہے, وہ اس کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. نہ کہ گورنر جس نے حلف لیا ہوا ہے آئین کے نیچے, بلکہ ایز اے تحریک انصاف کا ورکر. تو اب وہاں پر آئین کو تو اس نے ویسی پسے پوش ڈال دی اپنے. یہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ جی گورنر صاحب کے خلاف پنجاب گورنمنٹ بھی کوئی کارروائی کر سکتی ہے, ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. دیکھیے اگر وہ آئین توڑے گا تو آرٹیکل 6 لگے گا, صدر پہ بھی 6 لگے گا. کیسے صدر پہ کس طرح جب آپ نے آئین نے پاکستان میں لکھ دیا گیا ہے, ایک چیز کا خیال رکھیں, صدر عارف علوی صاحب کا تعلق تحریک انصاف سے رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بٹ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان ہی از دی کمانڈر ان چیف آف دی آرمڈ فورسز. سر آپ اس پہ آرٹیکل 6 لگائیں گے. کمانڈر ان چیف ہیں آرمڈ فورسز کے, لیکن دستور سے بڑے نہیں ہیں, دستور سے چھوٹے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے, دستور سے وہ چھوٹے رہیں گے, لیکن ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ آپ گورنر پنجاب کی اپوائنٹمنٹ کے مسئلے پہ صدر صاحب کا آئینی طریقے سے, قانونی طریقے سے مقابلہ نہیں کر پا رہے. دیکھیے میں آج بھی یہ بات کر رہا تھا کہ جب انہوں نے یہ سمری کی اور وہ نوٹیفیکیشن سارا اس کو رکاوٹ پیدا کی, اسمبلی میں آج قرارداد پیش ہوئی ہے, اس قرارداد کو ہم نے لیٹ کر دیا, اس پہ بھی ڈیبیٹ شروع تھی, پرائیویٹ ممبر ڈے تھا, کورم کا مسئلہ بن گیا, اس پہ ہم نے اس پہ یعنی یہ بجٹ پاس کرائیں گے, یہ ساری حکومت چلائیں گے, آپ اندازہ لگائیں. پرائیویٹ ممبر ڈے تھا, پرائیویٹ ممبرز کا مسئلہ تھا, اس پہ تو حکومت کی ہوتے رہو, تو پرائیویٹ ممبرز کا ہوتا ڈے, اس پہ تو کوئی پرائیویٹ ممبر اگر کرے گا تو وہ تو بیچارے ممبران کے جو بلز ہیں ذاتی حلقوں کے, یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ عدالت حل کرے گی؟ عدالت نہیں حل کرے گی سر, اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں عدالت حل نہیں کرے گی. عدالت پہ ہم جائیں گے نہیں, ہم نہیں جائیں گے. ہمارا یہ اپنا ہم اس پہ کر رہے ہیں کوشش کہ ہم صدر کو لے کر آئیں. اس نے 2 غیر آئینی اقدامات کیے صدر نے. ایک اس نے الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کا معاملہ تھا جس میں اس نے پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے نوٹیفیکیشن نکالا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ غیر آئینی کہہ کے نوٹیفیکیشن سسپینڈ کر دی. ٹھیک ہے. دوسرا تھا اس کا ہمارا نیشنل فائنانس کمیشن کا معاملہ, وہ نوٹیفیکیشن 4 ہائی کورٹوں نے سسپینڈ کیے تھے انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر کے. سی سی آئی کے معاملات کو انہوں نے کر کے یہ پاکستان کی فالٹ لائنز کو صدر صاحب چھیڑ رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ آپ یہ سارا ہم لے کر آئیں گے, صدر بتائے گا کہ اس نے آئین کدھر لے کے آئیں گے آپ؟ یہ پارلیمنٹ میں اس کی انویسٹیگیشن, پارلیمنٹ میں انویسٹیگیشن, پارلیمنٹ میں. لندن تو نہیں لے جا رہے نا یہ ساری چیزیں؟ سر لندن نہیں جائیں گے لیکن پارلیمنٹ میں جواب دیں گے. میں عرض کر دوں, میں میر صاحب کم از کم آج آئی ایم امپریسڈ کہ آئین اور قانون پہ آپ بڑی زبردست ڈبیٹ کا موقع دے رہے ہیں. دیکھیں آئین ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے, اٹس اے سوشل کانٹریکٹ. جو باتیں کہہ رہی ہیں نا, میں ابھی آرٹیکل 6 پہ بات کروں گا اور میں اسٹرانگلی ریورٹ کروں گا. انہوں نے تو آرٹیکل 6 ایسے پلیٹوں میں رکھ کے بانٹنا شروع کر دیا. فار گاڈ سیک, ناٹ ٹو میک فن آف آرٹیکل 6. آرٹیکل 6 ہے, میں بعد میں آؤں گا. دیکھیں اگر یہ سمجھ رہے ہیں نا صدر پاکستان نے آئین توڑا ہے یا ایسی کوئی باتیں کی ہیں, تو سر 47 پڑھ لیتے ہیں. Removal or impeachment of president, notwithstanding anything contained in the constitution, the president may
in accordance with the provision of the this article be removed from office on the ground of, सुन लीजिएगा क्या लिखा है, on the ground of physical or mental incapacity or impeached on charge of violating the constitution or gross misconduct. ये हमारा केस है, मोहसिन साहब, ये हमारा केस है। मैं अच्छा मेरी ये बात मैं फिर चैलेंज करता हूं आपको, आज फिर आप चैलेंज कबूल कर लें। अभी तक क्या काम किया आपने? आप बातें जरूर कर रहे हैं, अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं कि जनाब आर्टिकल 6 तोड़ा है। जरा हम आ जाते हैं आर्टिकल 6 की तरफ। आप तो लॉयर्स मूवमेंट में साथ रहे हैं। आर्टिकल 6 एब्रोगेट करना, सबवर्ट करना, और वो कौन करता है? वो तो डिक्टेटर करता है सर जी। आम आदमी आर्टिकल देखे ना, ये जो आइन तोड़ना है, यानी मिसाल के तौर पर पहले कहा जी कौमी असेंबली का इजलास नहीं बुलाया स्पीकर ने, हम आर्टिकल 6 लगाएंगे, तो लगा लिया आर्टिकल 6। वो किसी एक में दरखास्त हो जाए, मैं चैलेंज करता हूं इनको, आए इसमें आर्टिकल 6 की एग्जांपल दे, आए दें आर्टिकल 6 की। डोंट मेक, आप खुदा रखा एक हाई पोस्ट है सदर पाकिस्तान, आईनी ओहदा है, इस तरह आप देखिए आपकी जंग रहेगी। जंग आपके पास तरीकाकार दिया हुआ है, इम्पीच करना करें, जाकर इम्पीच, आपको रोका किसी ने, लेकिन आप सड़कों में बैठकर इस तरह की बातें करें। नहीं, इन्होंने रास्ता भी बताया, ये कह रहे हैं कि इम्पीचमेंट हो सकती है। मेरी जाती राय में नंबर पूरा नहीं है इनका। सर मैं देखो उसकी वजह क्या है, आइन तोड़ने पे मैं फिर वही करता हूं ना, खुद लफ्ज यूज किया, मैं वही कह रहा हूं ना, आए ना आया अपना आए ना, वो हमने पार्लियामेंट में आना है, अदालत में नहीं जाना। नहीं मैं उसी की बात बताने लगा हूं ना। नहीं, एक मिनट, पार्लियामेंट में नंबर पूरा है? मैं वही बात कर रहा हूं, नंबर पूरा नहीं है आपके पास, मामला ही नहीं है, होमवर्क करें अपना। नंबर का तो मामला ही नहीं है, वो उसके बाद जवाब दे रहे, की मैं उसके बाद बात करते। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अब यहां जो आइन को वायलेट करने के हवाले से बात है ना, लफ्ज़ है वायलेट, एब्रोगेट नहीं है। फिर यहां लिखने की जरूरत नहीं थी, हम आर्टिकल 6 की बातें कर रहे हैं। मैं फिर बात कर रहा हूं कि डोंट डू दिस, मत करें, कौम को गुमराह करते हैं आप। आर्टिकल देखिए यहां क्या लिखा है, दूसरे में पढ़ लें, नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल मेंबरशिप्स ऑफ द ईदर हाउस में गिव द स्पीकर, ये रेजोल्यूशन मूव करेगी, और उसको पास किसने करना है सर? 2/3 अक्सरियत ने। अब यहाँ यानी आप सदर के ओहदे को खुदारा यानी प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ सिंपल जल्दी जवाब दे दें। देखिए मैं आपको इसका, हमें 2/3 की जरूरत ही नहीं है। जब ये एस्टेब्लिश हो गया कि पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने, एक नहीं 4 हाई कोर्ट की अदालत उज़्मा ने एक नोटिफिकेशन को गैर आइनी करार दे के सस्पेंड किया, और फिर उसके बाद नए नोटिफिकेशन हुए, तो सदर पाकिस्तान का एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो हो गया। अब मेरा ओथ है एज अ MNA जिसमें लिखा हुआ है, हाई कोर्ट से लिखवा लेते, एक मिनट बात खत्म हो, हाई कोर्ट से लिखवा लेते, आपको मैं बता रहा हूं ना, एक मिनट, हाई कोर्ट से लिखवा लेते, हाई कोर्ट आ रहा है ना, हाई कोर्ट ने लिखा हुआ है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो फैसला निकाले, पहला ऑर्डर अतर मिनल्ला साहब का पढ़े, उसमें लिखा हुआ है। फिर बाद में उन्होंने कहा कि स्पीकर और ये बैठ के मामला हल कराएं, क्योंकि पता था कि सदर साहब पे वायलेशन लग जानी थी। आर्टिकल 6 की बात कर रहा हूं। मैं नहीं सर 6 नहीं, जो इम्पीचमेंट है ना, मैं इम्पीचमेंट के बीच में अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बात है मैं वो कर रहा हूं कि गैर आईनी तो हो गया। अब मैंने हल्फ लिया हुआ है कि मैं आइन की हिफाजत करूंगा, मैं किस तरह आइन के खिलाफ वोट दे सकता हूं? आपको याद जितने भी बंदे इनके वोट याद होगा, एक मिनट जरा मुझे खत्म करने, आपको याद होगा यूसुफ रज़ा गिलानी का केस, मैं सिर्फ खत्म नहीं मेरी बात नहीं, गिलानी का केस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2000 आपको याद होगा जी, 2002 था, वो डिक्लेयर किया अनकॉन्स्टिट्यूशनल इल्लीगल। क्या हमने वजीर आजम को हटा दिया? अब आप बात मुकम्मल करें। मैं ये बता रहा हूं कि ये जो बात कर रहे हैं ना, कि वो तो सिंपल है, वो तो कोई भी तहरीक इंसाफ का रुकन अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी में चला जाएगा अगर वो सदर के हक में वोट देगा। लेकिन एक चीज आपको याद दिलानी थी बड़े अदब के साथ, आपने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी में के इल्ज़ाम में एक मुकदमा दर्ज किया था, प्रोसीडिंग शुरू हुई थी, फिर आप ही की हुकूमत थी और उसने वो तो सर मुलजिम को बाहर भेज दिया था। ये ना कहिएगा सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था, बिल्कुल नहीं भेजा था सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल नहीं भेजा था सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आप परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा जो है वो मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचा सकते, तो वो तो आरिफ अलवी, वो तो मैं आपकी बात सिविलियन है बेचारा, वो तो आपकी बात एग्री करता हूं बिल्कुल। देखिए नहीं, ये मजाक कहां से शुरू हुआ? ये मजाक शुरू हुआ आर्टिकल 5 से, जब कासिम सूरी ने आर्टिकल 5 वाला मजाक शुरू किया। ये बात आपकी दुरुस्त है। वो जो 900 वोट लेके बंदा आया अपने हल्के से, वो दुरुस्त है। वो पाकिस्तान की 2.25 करोड़ की आवाम के नुमाइंदों को कह रहा है कि ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस और एक और भी मामला है कि ये जो पंजाब जो इस वक्त हुकूमत है, ये कुछ ऐसे अरकान के वोटों पे खड़ी है जिन्होंने फ्लोर क्रॉस किया है, उन पे डिफेक्शन का इल्ज़ाम है, और अगर उनके बारे में किसी अदालत ने को फैसला कर दिया तो फिर ये पंजाब की हुकूमत जो है, ये इसका क्या अंजाम होगा, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद।
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اظہر صدیق صاحب, یہ جو موضوع ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے. یہ جو سیاسی جماعتوں کے کچھ ارکان جو ہیں وہ اپنی پارٹی کی قیادت کی مرضی کے خلاف وہ فیصلہ کرتے ہیں, یہ ٹھیک ہے, آزادی اظہار سب کا حق ہے, لیکن آئین کے اندر کچھ آرٹیکلز ہیں تو اسی پہ بحث ہو رہی ہے آج کل سپریم کورٹ میں. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں جو ایم این ایز ہیں تحریک انصاف کے منحرف اراکین, ان کا کیس بالکل مختلف ہے, انہوں نے ووٹ نہیں دیا. پنجاب اسمبلی میں جو تحریک انصاف کے منحرف اراکین ہیں انہوں نے ووٹ دیا ہے, فلور کراس کیا ہے. اگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر مستقبل کیا ہے پنجاب اسمبلی کا؟ پہلے میں مستقبل بتا دیتا ہوں آپ کو. دے آر کیرنگ 197 ووٹس اور 25 ووٹ ہیں, تو 25 ڈسکوالیفائی کر جائیں تو 172 رہ گئے جی. سادہ اکثریت 186 کی. یہ جو گورنر کا جھگڑا ہے سمجھیے گا, آپ آگے ہوں, آئی مسٹ آپ کی انٹرویو میں بتا دوں گا کہ گورنر کا اس سے معاملہ جڑا ہوا ہے جی. وہ کیوں جڑا ہوا ہے؟ جب یہ 172 پہ آ جائیں گے اور پی ٹی آئی میں ان میں 5 ہے ریزرو سیٹ کے, تو 5 ادھر ایڈ ہو جائیں گے, تو 172 تو سادہ میجورٹی میں نہیں رکھتے. گورنر کہیں گے آئیں ووٹ آف کانفیڈنس لیں آپ, تو ووٹ آف کانفیڈنس میں تو لے نہیں سکیں گے. تو یہ جو مہمان ہے نا, یہ جو پنجاب گورنمنٹ 10 دن 5 دن 8 دن جو مرضی آپ کہہ دیں, یہ اتنے دنوں کی مہمان. تو پنجاب میں ایک بالکل صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے. بالکل 100% میر صاحب. اور یاد رکھیے گا, دیکھیں سپریم کورٹ کے سامنے بھی آج بحث کرتے ہوئے میں نے اپنا جو کیس لے ڈاؤن کیا نا, یہ ایک بڑی تاریخی بات ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے پہلے 4 وزرائے اعظم, محمد علی, نون صاحب, آئے چودھری گر کہ میرے ساتھیوں نے میرا ساتھ, یہ لفظ ہیں ان کے, میرے ساتھیوں نے میرا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے, انہوں نے آرٹیکل 96 ڈالا اس میں اور طے کیا سب کے ساتھ کہ بھائی منحرف نہیں ہونے دینا ہم نے. لیکن وہ 1973 کی تاریخ شروع ہوئی, پھر آپ نے تو بڑی زبردست کوریج کی, چھانگا مانگا کی, اور چھانگا مانگا سے یہ سیاست ہوتی ہوئی آپ کو پتہ ہے اسمبلی ڈیزالو ہوئی میاں نواز شریف صاحب کی, اور وہاں ایک اسمبلی بحال ہوئی, دوسری بحال نہ ہو سکی, تو وہاں طے کیا یہ کینسر ہے, یہ لفظ استعمال کیے گئے. اس وقت آرٹیکل 63 میں کی گنجائش تھی, گنجائش یہ تھی کہ آپ فارورڈ بلاک بنا سکتے تھے. جب یہ سارے بیٹھے, اور میں نے تو آج عدالت کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی پڑھا, 21 کلاس اور 23 کلاس پڑھی, کہ 21 میں کہا کہ جو آپ کی ریپرزنٹیشن ہے اس کو ریسپیکٹ کرنی ہے, میری جتنی بھی تعداد ہے آپ نے چھیڑنا نہیں ہے. 23 نے کہا کہ کرپشن اور فلو کراسنگ ختم کرنی اور ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. تو آرٹیکل 63 جب انسرٹ کیا گیا, میں نے آج عدالت کو بتایا کہ یہ سیفٹی والو ہے, یہ ڈیفیکشن نہیں ہونے دینا. ہم نے کب سوچ لیا کہ ڈیفیکشن ہو, بھائی یہ ڈیفیکشن 3 چیزوں میں. تو آپ کی رائے میں جو قومی اسمبلی کے ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے, نور عالم خان اینڈ گروپ, وہ سیف ہے, پنجاب والے سیف نہیں ہیں؟ دیکھیں وہاں 2 طرح کی انٹرپریٹیشن ہے. ہاں, وہ آرٹیکل 63A1 کی بات ہے, اگر وہ پارٹی ایک چھوڑ کے دوسری پارٹی جوائن کر لے, ٹھیک ہے, اور وہاں ان کی ایویڈنس اس حوالے سے ہیں, اخباری کٹنگ ہے, میڈیا, وہ ایک لمبا کام ہے, میں اسے کہوں گا فوری طور پر ہو جائے. لیکن پنجاب اسمبلی کا تو سر آپ کیمرے کی آنکھ نے دیکھ لیا, ووٹ کی کاؤنٹنگ نے دیکھ لیا کہ آپ نے ڈیفیکٹ کر دیا. سمجھ آ گئی. ہاں جی رنجا صاحب. دیکھیے جہاں تک ان کا یہ دوسرے والا, پہلا تو ہے ہمارا قومی اسمبلی کا معاملہ, اس میں تو وہ سچویشن نہیں ہے. میں نے تو سوال ہی پنجاب اور جہاں تک کیونکہ اس کا تعلق صوبے میں پنجاب کے ساتھ ہے. جو یہ قانون کی اس کی جو ہسٹری وغیرہ بتا رہے ہیں جس طریقے سے, وہ بالکل درست بات ہے. جو وہاں پر صوبے میں اس کے اندر جو آرٹیکل 63 کی جو لینگویج ہے, اس میں اس کی ہماری ان سے ایک بات یہی بحث ہوتی تھی کہ یہ ڈی سیٹ ہے یا یہ سیٹ یہ ویکنٹ کا لفظ ہے, وہاں پہ ویکنٹ سیٹ کا, غالباً ویکنٹ کا لفظ ہے. اب وہاں پر ویکنسی ہو سکتی ہے ایز اے پینلٹی میکسیمم, اگر وہ فلور کراس کر دیتا ہے, اس کی وائلیشن کر دیتا ہے. لیکن ڈسکوالیفیکیشن جو ہے, جو فار لائف ڈسکوالیفیکیشن 63 میں جو باقی نواز شریف صاحب کیس والی, وہ فار لائف, وہ یہاں پر اپلائی نہیں ہوتی, کیونکہ یہاں پہ آگے پروسیس میں آئین میں وہ لفظ بھی لکھا کہ سیٹ ویکنٹ ہو جائے گی. اس کے بعد آگے اس کے بارے میں یہ نہیں لکھا گیا کہ اس کے اوپر جو ہے, اس پہ ظاہر ہے عدالت میں یہ معاملہ ہے, عدالت انٹرپریٹیشن کرے گی کہ اس کی جو ہے پینلٹی جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرتی تو صدر اور وزیر اعظم کا جو یہ پھٹا پڑا ہوا ہے گورنر پنجاب کی اپوائنٹمنٹ پہ, یہ بھی ریزالو نہیں ہوگا. دیکھیں یہ تو جہاں تک اس کا سوال اٹھتا ہے, یہ تو سیدھا آرٹیکل 48 ہے. ہم تو 48 پہ صدر کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ہم تو
وہ جو گورنر والی بات اپوائنٹمنٹ تو ہمارا اختیار وفاقی حکومت کا ہے اور پارلیمانی نظام حکومت ہے, دستور کے مطابق تو پابند ہے صدر, جو بھی ایڈوائس کابینہ اس کو دے گی 48 کے مطابق, اور اس میں بس زیادہ سے زیادہ 25 دن ہے, 25 دن کے بعد صدر صاحب, 25 دن سے زیادہ صدر کے پاس اختیارات نہیں ہیں جہاں پہ وفاقی حکومت اس کو ایڈوائس کر رہی ہو. باقی کچھ ایسے معاملات ہیں جہاں پہ صدر کا ڈیفائنڈ ہے, لیکن یہ اس میں معاملہ آتا نہیں. اچھا, یہ جو ریفرنس ہے جی, اس میں کوئی یہ ایسا مسئلہ بھی ہے کہ پارٹی ہیڈ کا لفظ نہیں ہے, اس میں پارلیمانی پارٹی کا لفظ ہے؟ میر صاحب یہ آرگومنٹ لیے ہیں, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اب یہاں پارٹی ہیڈ مینس اینی پرسن بائی واٹس ایور نیم کالڈ ڈکلیئر ایز سچ بائی دی پارٹی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا جی, یہاں بڑی واضح طور پر بات ہے. اور ہم یہ انہوں نے جو بڑی مزدار, میں نے ان کے جواب پڑھے, جواب میں یہ لیگل انفرمیٹیز ہیں, یہ چھپتے پھر رہے ہیں. یار سامنے فیس کرو بھئی, آگے بھئی ہمیں ڈائریکشن نہیں ملی, ہمیں شوکاز نہیں ملا, ہمیں پارٹی کی ڈیکلریشن نہیں ملی. یار خدا را بھی نہیں ملی, چلیں نہیں ملی, ڈیفیکشن تو کر دیا آپ نے, ڈیفیکشن یا تو نہیں, لیکن یہ آپ قومی اسمبلی والوں کی بات کر رہے ہیں, میں صبح ہی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں, ان کا تو کیس بہت ہی کمزور ہے. دیکھیں اور ایک بات اور ہے میر صاحب, ایک بات اور ہے, آج جو کورٹ کے اندر معاملہ رکھا ہے نا, وہ یہ رکھا ہے کہ یہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. اچھا, اور اس کی ریزن رکھی ہے بیسیکلی اٹس اے فروٹ آف اے پوائزنس ٹری, ایک زہریلے درخت کا زہریلا حقیقت ہے. اچھا, لیکن ایک سوال ہے کہ چلیں فرض کریں, ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں 25 آدمی, تو اس کے بعد کیا پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ سادہ اکثریت اپنی قائم کر سکیں گے؟ دیکھیں جی, جب ان کے کیا ہوگا, اگر ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, پوزیشن آ جائے گی واپس. دو طرح سے معاملہ چلنا ہے آپ کو. میں ایک تو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, جب ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوا تو آٹومیٹکلی یہ جو ہے نا, یہاں تک یہ وزیر اعظم کا حلف لینا سب ختم ہو جائے گا, یہ آٹومیٹکلی گر جائیں گے یہاں نیچے. کیا ہوگا اس کے بعد؟ دوسری بات ہے کہ پارٹی ہیڈ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے جاتا ہے, وہ ڈسکوالیفیکیشن فار اے لائف ہے, فار اے سرٹن پیریڈ آپ ہوگی. پھر جب آئے گا, جب دوبارہ کہیں گے اپنا ووٹ لینے کے حوالے سے, تو ووٹ لینے پر ثابت کرنا پڑے گا, ووٹ تو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا, اور وہ اکثریت آ جائے گی پاکستان پی ٹی آئی کے امیدوار کی, چودھری پرویز الہی کی. پرویز الہی صاحب وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ چیف منسٹر بن جائیں گے. ایک بڑا خوبصورت خیالی محل تعمیر کر رہے ہیں جو کس طرح ہوگا نہیں. بات یہ وہ آپ کی ظاہر آپ کا آرگومنٹ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اپلیکیشن ہی 63(1)(a) کی تب ہوتی ہے جب وہ ووٹ ڈال لے. ٹھیک ہے, ووٹ اس کا نہیں کویسچنیبل, اس کا یہ ایکٹ جو ہے یہ کویسچنیبل, اس میں وہ ویکنٹ ہو جائے گی. اب ووٹنگ پہ کوئی نہیں اثر ہوگا, نہ ہی کویسچن الیکشن کویسچن ہوگا. دوسری بات ہے, میں سیاسی بھی ہوں, میں آپ کو بتا دوں کہ تعداد پہ آپ نے بات کی, ان کے 90 سے بھی ممبر کم ہیں اس وقت. اچھا 90 سے بھی کم ہے. بہرحال اچھا میں نے یہ بالکل آئین اور قانون کے اندر آ کے گفتگو کرنے کی کوشش کیا اور ایک زیر سماعت جو مقدمہ ہے اس پر اس کے میرٹ ڈی میرٹ کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا, اس پہ بات نہیں. تو آپ دونوں کا بہت شکریہ. لیکن جو آرٹیکل 6 کی بات ہوئی ہے, غداری کے الزامات جو کہ آج کل حکومت اپوزیشن پہ اور اپوزیشن حکومت پہ لگا رہی ہے, اس پہ پلیٹر میں بانٹتے پھر رہے ہیں نا, پلیٹر میں بانٹتے پھر رہے ہیں. ایک چیز ہم نے نا 5 پہ لیگل نوٹس سوری کو بھجوا دیا ہے, اسی گراؤنڈ پہ. اچھا غداری کا الزام لگا دیا, ہاں اس کو ہم نے بھجوا دیا ہے کہ اس نے غیر نہیں 5 پہ بھجوایا ہے اس کو کہ تم نے وہ غیر آئینی ڈکلیئر ہوا. آپ کا بہت بہت شکریہ رجا صاحب اور اظہر صدیق صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور بریک لیتے ہیں, بعد کچھ فوجی افسران جو ہے انہوں نے بیانات جاری کرنے شروع کر دیے ہیں, ریٹائرڈ فوجی افسران نے, کہ ہمارے ادارے پہ غداری کا الزام نہ لگائیں. اور اس پہ ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جن کے خاندان کی 3 نسلوں پر غداری کے الزامات لگائے گئے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ایک دفعہ پھر جو جیلم کا جلسہ ہے اس میں جو تقریریں ہو رہی ہیں اس میں ایک دفعہ پھر فوج کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دی جا رہی ہے, بلکہ پریشرائز کیا جا رہا ہے. ایک طرف یہ کیا جا رہا ہے, دوسری طرف مسلح افواج کی جو قیادت ہے اس پہ کچھ الزامات لگائے جا رہے ہیں, جس پہ پہلی دفعہ جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں. کچھ فوجی افسران جو ہیں انہوں نے اپنے ادارے کے بارے میں جو بات کی ذرا سنیے. عمران خان صاحب, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فوج کے خلاف باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی ریسنٹ کمپین میں ہر جگہ پہ آپ فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. کیا ہو گیا آپ کو؟ یہی فوج تھی جو آپ کی سپورٹ میں تھی, لیکن آپ اسی فوج کے مختلف رینکس میں, مختلف فائلز میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس طرح کرنے سے بیچ میں نا اتفاقی آئے گی, یہ آپ کی غلط فہمی ہے.
ایسا کرنے سے صرف اس ملک کا اور اس فوج کا نقصان ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا۔ جب تک سیاسی اختلافات تھے ہر اختلاف قابل احترام، لیکن اب بات ہمارے گھر پہ آ گئی ہے جب کھلے عام ہمیں فوجیوں کو غدار کہا جا رہا ہے۔ میں صرف ایک بات کروں گا، جاگ فوجی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ۔ ہم آرمی کے ریٹائرڈ لوگ عمران خان صاحب کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ان شہداء جن فوجیوں کے سروں کو کاٹ کر فٹ بال کھیلا گیا دہشت گردی کی جنگ میں، آپ ان کے لواحقین کو کیا بتانا چاہتے ہو کہ یہ میر جعفر اور میر صادق والی فوج ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ غازیوں اور شہیدوں کی وارث افواج ہے اور اس کا سپہ سالار افواج پاکستان کا فخر ہے اور ہم ان کے ساتھ ہر جگہ پہ کھڑے ہیں۔ افواج پاکستان زندہ باد۔ تو ریٹائرڈ فوجی افسران یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں جاگ فوجی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ۔ لیکن پاکستان میں کچھ سیاستدان اور کچھ سیاسی گھرانے ایسے بھی ہیں جن پر کہ سال ہا سال سے غداری کے الزامات لگ رہے ہیں اور نسل در نسل ان پہ غداری کے الزامات لگ رہے ہیں، اور وہ ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت قربانیاں بھی دی ہیں۔ تو آج ایک ایسے ہی خاندان کے سپوت سے بات کرتے ہیں، ایمل ولی خان صاحب جو عوامی نیشنل پارٹی صوبہ خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر ہیں۔ انہوں نے آج شہباز شریف صاحب سے آج شام ملاقات بھی کی ہے۔ ایمل ولی خان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے خاندان پر الزامات لگتے رہے غداری کے، آج صورتحال مختلف ہے۔ پہلے افراد پہ سیاسی جماعتوں پہ غداری کے الزامات لگتے تھے، اب نیا انداز آ گیا، اب اداروں پر اور اداروں کی جو قیادت ہے اس پہ غداری کے الزامات لگ رہے ہیں۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میر صاحب بہت شکریہ اور بہت بنیادی سوال آپ نے پوچھا میرے سے، چونکہ میں جیسے آپ نے بولے ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جہاں پہ میرے پردادا، میرے دادا، میرے والد سب پہ یہ غداری کے مقدمے اور یہ بیانیاں چلیں۔ ابھی تو صرف آوازیں اٹھی ہے، ہم نے تو یہاں پہ حیدرآباد ٹریبیونل اور اس طرح کے کیسز بھی دیکھے، اور میں تو اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں کہ اس بات پہ میرے گھرانے کے 3 جنریشنز، میرے والد، میرے دادا، میرے پردادا ایک ٹائم جیل میں تھے۔ تو میرے خیال میں پاکستان میں تو اگر ہم تاریخ دیکھیں تو یہاں پہ تو جس کو غدار کہا گیا ہے تو ہمارے لیے تو یہ بہت فخر کی بات ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ملک کے لیے بات کرتا ہے، جو ملک کی سلامتی کے لیے بات کرتا ہے، جو پاکستان کے لیے بات کرتا ہے، تو ان کو پھر غدار کہا جاتا ہے۔ آج پہلی دفعہ ان کو کہا جا رہا ہے تو یہ بھی ان کے لیے میرے خیال میں فخر کی بات ہے ہمارے ڈیفینیشن سے، کہ ہم کہتے ہیں کہ جو اس ملک کے لیے کام کرتا ہے تو ملک میں اس کے خلاف غداری کے نعرے اٹھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آج اگر کوئی آئینی کردار ادا کر رہا ہے اور اپنے آئین کے دائرہ اختیار میں اگر کوئی کام کر رہا ہے تو ہمارے لیے اس پہ فخر کرنا چاہیے، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کردار اسی طرح آگے چلتا بھی رہے گا، اور جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ بھی کر کے ان کو واپس اس دنگل میں ڈھکیلے، ان کو انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ایک اچھی بات ہے کہ خان عبد الولی خان کا گھرانہ اور پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ ہمیں ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آج آپ کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، کوئی خاص وجہ تھی ملاقات کی؟ جنرلی ملاقات تھی، اور ان کی خواہش ہے کہ وہ آنا چاہتے ہیں، بابا کو ملنے آنا چاہتے ہیں، اور پھر ملک پہ بھی بات چلی، اور ظاہر سی بات ہے کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے اب، جس طرح بھی ہے ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے، اور میں تو اسی میں کے لیے گیا تھا کہ ان کو ہمت دوں کہ جو بھی ہے کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے، لیکن ملک کی بقا اور ملک کے خاطر ہمیں اب فیصلے کرنے پڑیں گے۔ ہمارے سامنے آج دیکھیں سری لنکا کا مثال بہت سامنے پڑا ہوا ہے، پاکستان انشاءاللہ اس سے کافی اچھا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں بہت سوچ کے ابھی فیصلے کرنے پڑیں گے، اور ملک کو آگے چلانے کے لیے نظم و ضبط کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں شہباز شریف صاحب بہت محنتی آدمی ہیں، انشاءاللہ وہ ڈیلیور کریں۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب ہمارے سے بات کر رہے تھے، اور ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس کی 3 نسلوں پہ غداری کے الزامات لگے، لیکن آج پاکستان کے ریاستی اداروں پہ غداری کے الزامات لگ رہے ہیں۔ لیکن ایمل ولی کا کہنا ہے کہ یہ غداری کا الزام جو ہے یہ اس پہ لگتا ہے جو پاکستان کے لیے ہمیشہ کچھ اچھا کرتا ہے اور پاکستان کی خدمت کرتا ہے، اس پہ غداری کا الزام وہ لوگ لگا دیتے ہیں جو پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بڑی قابل غور بات ہے، غور کیجئے۔ اجازت دیجئے مجھے، اللہ حافظ۔